غریب آدمی نے پانی میں غوطہ لگا کر بڑی مشکل کے ساتھ ایک مچھلی پکڑی۔ وہ پورا دن مچھلی پکڑنے میں مصروف رہا۔ وہ اس مچھلی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا کہ آج میں اپنے بچوں کو یہ مچھلی کھلاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی مچھلی پکڑ کر پانی سے باہر نکلنے لگا۔ جب وہ غریب شخص اس مچھلی کو پکڑ کر مشکل کے ساتھ باہر آیا اور وہاں سے گھر کی طرف جانے لگا تو آگے سے ایک شخص آ گیا۔ اس نے بڑے غصے کے ساتھ اس سے وہ پکڑی ہوئی مچھلی چھین لی۔ اس بندے نے کافی بچانے کی کوشش کی، لیکن اس بندے نے زور زبردستی کر کے اس غریب شخص سے وہ مچھلی آخر چھین لی۔ لیکن مچھلی چھینتے ہوئے اس مچھلی کا ایک دانت اس کی انگلی پر لگ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو اسی انگلی میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے گھر میں جا کر اس مچھلی کو بڑے مزے کے ساتھ پکایا، اور جس وقت وہ پکا رہا تھا تو اس وقت اس کی انگلی میں درد بڑھ رہا تھا۔ جس انگلی پر وہ مچھلی چھینتے ہوئے اس کا دانت لگ گیا تھا۔ اس نے مچھلی پکائی، چارپائی پر بیٹھ گیا، مچھلی کھانے لگا۔ جب وہ مچھلی کھا رہا تھا تو اس وقت درد اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی انگلی کا درد تیز ہوتا جاتا ہے اور اس بندے کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ ڈاکٹر کو کال کرتا ہے کہ جلدی سے آپ میرے گھر آ جاؤ، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جلدی سے اس کے گھر آ جاتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ کہاں پر درد ہے؟ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ کافی دیر سے میری انگلی کا درد ختم نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر بڑے غور سے انگلی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی انگلی میں تو بڑا ہی انفیکشن ہو چکا ہے، یہ انگلی کاٹنی پڑے گی ورنہ یہ انفیکشن آپ کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ صبح آپ ایسا کریں کہ ہاسپٹل آ جائیں، آپ کی انگلی وہاں پر کاٹ دیں گے۔ اب اس کی درد ہونے والی انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ یہ بڑا ہی پریشان ہوتا ہے۔ ہسپتال سے گھر میں جب واپس آتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ کا درد ختم نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے کہ جلدی سے میرے گھر میں آ جاؤ۔ ڈاکٹر اس کے گھر میں آ جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ آپ کے کہنے پر میں نے انگلی کٹوا دی، لیکن ابھی بھی میرے ہاتھ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر جب اس کا ہاتھ چیک کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرا ہاتھ انفیکٹڈ ہو چکا ہے، اب تو تیرا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اگلے دن اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ انگلی بھی کٹ گئی، ہاتھ بھی کٹ گیا، لیکن درد ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اب یہ پھر ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے میرے گھر میں آؤ۔ وہ ڈاکٹر اس کے گھر میں آتا ہے، آ کر اس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتائیں کیا معاملہ ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میرا درد اب بھی ختم نہیں ہو رہا، پورے بازو میں درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر جب غور سے اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ انفیکشن اب تیرے پورے بازو میں پھیل چکا ہے، افسوس کے ساتھ اب تیرے بازو کو بھی ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ یہ بندہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر بڑا ہی روتا ہے، بڑا ہی پریشان ہوتا ہے کہ شاید میں نے کسی شخص پر ظلم کیا ہے۔ تو پھر اسے یاد آ جاتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک غریب شخص کی مچھلی چھین لی تھی۔ تھوڑے دنوں بعد اس کا بازو بھی کٹ جاتا ہے۔ یہ اپنے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ سڑکوں میں، چوراہوں پر اسے ڈھونڈتا رہتا ہے اور اس غریب شخص کو تلاش کرتا ہے۔ آخرکار ایک جگہ پر مزدوری کرتے ہوئے غریب شخص اس کو نظر آ جاتا ہے۔ یہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اسے کہتا ہے کہ کیا تو نے میرے لیے بد دعا کی تھی؟ اس غریب شخص نے جواب دیا کہ ہاں، تو نے میرے بچوں کا رزق چھین لیا تو میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی۔ تو وہ شخص اس غریب شخص سے کہنے لگا کہ خدا را اب مجھے معاف کر دو، یہ دیکھ پہلے میری انگلی کٹ گئی، پھر میرا ہاتھ کٹ گیا، پھر میرا سارا بازو کٹ گیا۔ درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ صرف تو نے مجھے بد دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تیرا بدلہ لے لیا، یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ شخص اس غریب کے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کے واسطے اب مجھے معاف کر دے۔ تو وہ غریب اس کو اٹھاتا ہے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب جائیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غریب کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ غریب کی بد دعا عرش عظیم کو بھی ہلا دیتی ہے۔ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دنیا میں ہی ہمارے لیے مشکل بڑھ جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔